بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچر سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد زیادہ تر لوگ یقین ہی نہیں کر پائیں گے جو میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس کو جان کر ماہرین بھی سوچ میں پڑ گئے تھے کہ یہ کیسے ہوا۔ اگر اس وقت چند لوگ نہ ہوتے جو اس حادثے کے چشمدید گواہ ہیں تو میں بھی اس واقعے کے اوپر یقین نہ کر پاتا۔ میں یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہوگا۔ 25 سالہ لڑکی جس کا نام میری کرانک تھا، وہ امریکی ریاست منیسوٹا میں رہتی تھی۔ یہ عورت بھی ان لاکھوں عورتوں کی طرح تھی جو اپنے جسم میں ایک ننھی جان کو پال رہی ہیں۔ دونوں میاں بیوی نئی آنے والی جان کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ پھر دوستو وہ وقت آیا جب میری کے پریگننسی پیریڈ کو 8 ماہ ہو چکے تھے۔ جنوری 2014 کو یہ لڑکی اپنی گاڑی پر شہر سے گھر جا رہی تھی۔ بدقسمتی سے اس دن بھیانک برفیلا طوفان بھی آیا، جس سے ہر طرف برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی، اور اس طرح طوفان کے زیر اثر وہ سڑک بھی تھی جس سے میری سفر کر رہی تھی۔ میری اپنی SUV گاڑی پر آرام سے گھر کی طرف گامزن تھی، مگر اچانک اس کی گاڑی ایک جھٹکے سے رک کر بند ہو گئی۔ اس لڑکی کو احساس ہو گیا کہ وہ اس سے آگے بغیر گاڑی کے نہیں جا سکتی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ گاڑی کو برف سے باہر نکالا جائے، مگر سب کچھ بے سود رہا۔ یہ لڑکی گاڑی سے باہر نکل کر کھڑی ہو گئی تاکہ کسی سے مدد لے سکے، لیکن بدقسمتی سے برفیلا طوفان دوبارہ شروع ہو گیا۔ میری کو کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ گاڑی میں دوبارہ بیٹھ گئی۔ وہ ٹھنڈ سے کانپنے لگی۔ اس کی گاڑی کا فیول بھی ختم ہونے والا تھا، اس لیے گاڑی کا ہیٹر استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ مگر دوستو، اس سے زیادہ ڈراؤنی بات یہ تھی کہ اب اندھیرا چھا رہا تھا اور تیز برف باری آنکھ مچولی کا کھیل کھیل رہی تھی۔ میری کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کو یہاں ہی رات گزارنی نہ پڑ جائے۔ ذرا سوچئے کہ ایک پریگننٹ عورت اس طرح طوفان میں پھنس جائے تو اس کے دماغ میں کیسی سوچیں چل رہی ہوں گی، جبکہ یہ لڑکی گھر سے چند ہی میل دور تھی، مگر گھر سے زیادہ شہر کا فاصلہ قریب تھا۔ اس لیے میری گاڑی سے نکلی اور برف پر پیادل شہر کی طرف چلنا شروع ہو گئی۔ ابھی میری نے آدھا میل ہی طے کیا تھا، تب وہ ہوا جس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ اس وقت وہ بہت پریشان تھی۔ اسی پریشانی میں اس عورت کو لیبر پین بھی شروع ہونے لگا۔ اس لڑکی کو سمجھ آ گئی کہ اب وہ آگے نہیں چل سکتی۔ اپنے ارد گرد ایک گھنا درخت دیکھا جہاں تھوڑی کم برف تھی۔ وہ بڑی مشکل سے وہاں پہنچی۔ میری اس قدرت کے خالق سے دعا کر رہی تھی کہ مجھے اس مصیبت سے نکالو۔ اس کے 5 منٹ بعد ہی یہ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ مگر دوستو، ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں اس کہانی کا اختتام ہے۔ اس کے خاوند کو برف میں جمی ہوئی اس کی لاش ملی ہوگی، لیکن اس کے بعد وہ ہوا جو دراصل اس کائنات کے خالق و مالک کے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ کتنی دیر تک بے ہوش رہی، مگر جب میں ہوش میں آئی تو مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا سر ایک بڑے بھورے رنگ کے بھیڑیے کے جسم پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 8 سے 9 بھیڑیے اور بھی تھے جو مجھے گرمائش پہنچا رہے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ میرے ارد گرد سے برف بھی ہٹا رہے تھے۔ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے ڈرنے کا وقت ہی نہیں ملا، مجھے لگا کہ یہ ایک خواب ہے۔ بھیڑیے ایسے خیال رکھ رہے تھے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر ہوں۔ ہوش میں آنے کے تقریباً 20 منٹ بعد اس نے ایک ننھے مہمان کو پیدا کیا۔ ایک بھیڑیا اس کو چاٹنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ کام پہلے بھی کر چکے ہوں۔ باقی کے بھیڑیے مجھے گرم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو بھیڑیا اس کے بچے کو چاٹ رہا تھا، اس نے اپنی ناک سے بچے کو میری کے پاس لایا اور پھر میری نے اس کو دودھ پلانا شروع کیا۔ اس سارے حادثے کے دوران خونخوار اور خوددار جانوروں کا پورا جھنڈ اس کے ارد گرد تھا، جو میری کو گرتی ہوئی برف اور سردی کے موسم سے بچا رہے تھے۔ میری نے مزید کہا کہ مجھے لگا جو بھیڑیا میرے بچے کو چاٹ رہا ہے وہ اس گروپ کا لیڈر ہے۔ دوستو، دوسری طرف میری کا خاوند اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بڑا ٹرک لے کر اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ اسی سڑک پر نکلا جہاں میری کی گاڑی کھڑی تھی، مگر آگے چل کر ان کو بھیڑیوں کا جھنڈ نظر آیا تو انہوں نے یہی سوچا کہ یہاں بہت بھیانک ہو چکا ہے۔ اس کے خاوند نے فوراً فائر کیا اور بھیڑیے میری اور ننھے بچے کو چھوڑ کر دور ہو گئے، مگر وہ زیادہ دور نہیں گئے۔ وہ میری کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑے آگے چلتے ہوئے میری کے خاوند کو اس کی بیوی اور بچہ نظر آئے۔ دوستو، یہ حقیقت میں ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ سبھی لوگ میری اور بچے کو بٹھا کر اسپتال میں لے گئے جہاں ان کا چیک اپ کیا گیا۔ اس حادثے کے 1 ہفتے بعد میری نے چند خبررساں اداروں سے بات کی کہ میں ان بھیڑیوں کو کبھی نہیں بھولوں گی، میں ان سے دوبارہ ملنے جنگل میں ضرور جاؤں گی اور وہ مجھے پہچان بھی لیں گے۔ ماہرین نے اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ بھیڑیے انسانی جسم اور بچے کو سونگھ کر حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں، جبکہ انسانی شکاریوں نے اس کے بارے میں کہنے سے معذرت کر دی۔
دوستو خدا کی قدرت بڑی مہربان ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے نافرمان لوگوں کو اپنے معجزات سے باور کراتا ہے کہ حق کے راستے پر آ جاؤ، ابھی بھی آپ کے پاس وقت باقی ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اسپہ روایت نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔